نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوی صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز حضرات، آج موضوع ہے خدمت خلق، یعنی اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں انسان کو بڑی فضیلت اور مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو عزت عطا فرمائی۔ دوسری آیت ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو اچھی صورت پر پیدا فرمایا۔ پھر تیسری آیت ہے وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے جو مخلوق پیدا کی ان میں بہت سی مخلوق پر انسان کو فضیلت عطا فرمائی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ الخلق عیال اللہ، یہ ساری جو مخلوق ہے یہ اللہ کا کنبہ ہے۔ جیسے ایک آدمی کا گھر میں کنبہ ہوتا ہے، بہن بھائی بیوی بچے، تو حضور نے فرمایا یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ احب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، اللہ کو اپنی مخلوق میں سب سے محبوب بندہ وہ ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ اب ہمارے ہاں تو ہمارے اپنے معیار ہیں، اول تو ہم حقوق اللہ کا بھی خیال نہیں رکھتے، اگر رکھیں تو ہمارے ذہن میں اسلام بس اتنا ہی ہے کہ ہم حقوق اللہ کا خیال رکھیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ پہ کاربند رہیں، بس کافی ہے۔ حالانکہ اسلام نے حقوق اللہ پر جتنا زور دیا ہے اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد پر زور دیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بندوں کے حقوق کو بہت واضح اور تاکید کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اب کتنی یہ حیران کن بات ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ وہ ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا ہے۔ اب دوسری حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احب الناس، لوگوں میں سے اللہ کا سب سے محبوب اور پسندیدہ بندہ کون ہے؟ فرمایا انفعہم للناس، جو لوگوں کو زیادہ نفع دیتا ہے، فائدہ پہنچاتا ہے، سکون پہنچاتا ہے، وہ اللہ کا سب سے زیادہ محبوب بندہ ہے۔ پھر اس بندوں کی اللہ کے ہاں ویلیو کتنی ہے، اہمیت کتنی ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں، ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کی تعریف کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واجبت، واجب ہو گئی۔ پھر حضور وہیں تشریف فرماتے ایک اور جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کی مذمت کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واجبت، اس کے لیے بھی واجب ہو گئی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی حضور ہم نے جس کی تعریف کی آپ نے اس کے متعلق فرمایا واجبت، واجب ہو گئی، ہم نے جس کی مذمت کی آپ نے اس کے بارے میں فرمایا واجبت، واجب ہو گئی، کیا واجب ہو گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، جس کی تم نے تعریف کی اعمال چاہے اس کے برے بھی ہیں اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما کے اس کے لیے جنت واجب فرما دی، اور جس بندے کی تم نے مذمت کی، بد تعریفی کی، اعمال اس کے اگر اچھے بھی ہیں تو اللہ نے اس کے اعمال رد فرما کے اس کے لیے دوزخ واجب فرما دی۔ تو اب خود سوچیں کہ بندے کی اللہ کے ہاں کتنی ویلیو ہے کہ بندوں کی اکثریت نے تعریف کی، اللہ نے تقدیر ہی بدل دی اس کے لیے کہ اس کے گناہ معاف فرما کے جنت واجب فرما دی، اور جس کی بندوں نے مذمت کی، اعمال اگر اس کے اچھے بھی تھے تو اللہ نے اس کے اعمال کو رد فرما کے اس کے لیے جہنم واجب فرما دی۔ پھر یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے ایک بندہ پیش ہوگا تو اللہ فرمائے گا کہ بندے میں بیمار تھا، تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی۔ بندہ کہے گا یا اللہ تو بیمار ہونے سے پاک ہے، تو کیسے بیمار تھا؟
تو اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی بیمار پرسی کرتا تو مجھے اپنے بندے کے پاس پاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بندے میں بھوکا تھا، تو نے مجھ کو کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا کہ یا اللہ تو بھوک سے پاک ہے، تو کیسے بھوکا تھا؟ تو اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے بندے کے پاس پاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں پیاسا تھا، بندے تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ تو بندہ کہے گا یا اللہ تو کیسے پیاسا تھا، تو پیاس سے پاک ہے۔ اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تو اس کو پانی پلاتا تو میں رب کو بندے کے پاس پاتا۔ یعنی اگر تو بندے کی بیمار پرسی کرتا، اگر اس کو کھانا کھلاتا، اگر اس کو پانی پلاتا تو تجھے میں رب کی رضا مل جاتی، میرا قرب مل جاتا، میری خوشنودی حاصل ہو جاتی، کیونکہ جو میرے بندوں کو خوش کرتا ہے میں رب اس بندے سے خوش ہو جاتا ہوں۔ پھر توجہ فرمائیے، اب حقوق العباد اور حقوق اللہ میں فرق کیا ہے؟ یہ ایک عقیدے کا مسئلہ ہے، یعنی کوئی کسی بھی مکتب فکر کا عالم اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ حقوق اللہ مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس میں اگر کمی ہے تو اس میں قانون خداوندی تو یہ ہے کہ جتنے آپ کے اعمال میں خرابی ہے اس کے مطابق آپ کو دوزخ میں سزا دینے کے بعد جس کے دل میں ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے نکال کے جنت عطا فرما دے گا۔ یعنی اگر اعمال میں کمی ہے، قانون تو یہ ہے کہ اعمال کی کمی کے مطابق اس کو دوزخ میں سزا دے کر پھر جنت۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے اور اعمال اپنے حقوق کسی وجہ سے معاف فرما کے بندے کو جنت عطا فرما دے۔ یہ ہے حقوق اللہ۔ اب شاید آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پر کئی حدیثیں ہیں۔ اب بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک عورت تھی، مرنے کے بعد فاسق فاجر تھی، مرنے کے بعد کسی نے پوچھا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا اللہ نے مجھے بخش دی۔ پوچھا کیوں؟ تو بڑی فاسق فاجر تھی۔ اس نے کہا زندگی میں کنویں پر گئی، ایک کتا پیاسا مر رہا تھا، میں نے اس کو پانی پلایا، قبر میں پہنچی، فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا تھی تو دوزخ کے قابل، لیکن تو نے میری مخلوق پہ رحم کیا، جا ہم نے تجھ پہ رحم فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اپنے حقوق کسی بھی وجہ سے معاف فرما سکتا ہے۔ اب مولوی اشرف علی صاحب تھانوی دیوبندی مکتب فکر کے ان کو کہتے ہیں حکیم الامت علماء دیوبند، وہ لکھتے ہیں کہ غوث اعظم کو دھوبی مر گیا تو فرشتوں نے آ کے بٹھا دیا، امر ربک ما دینک ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد۔ اس نے کہا مجھے کسی سوال کے کوئی جواب کا پتہ نہیں، مجھے اتنا پتہ ہے کہ میں غوث اعظم کو دھوبی ہوں۔ فرشتوں نے اللہ سے رابطہ کیا، اللہ نے فرمایا ہم نے غوث کے صدقے بلا حساب و کتاب بخش دیے۔ تو یہاں اللہ کے نیک بندے کی وجہ سے بخشا جا رہا ہے اور وہاں اللہ کی مخلوق پر رحم کی وجہ سے بخشا جا رہا ہے۔ تو بہرحال حقوق اللہ میں اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو فضل فرما کے معاف فرما دے۔ اب آگے حقوق العباد کہ بندوں کا حق کھایا ہے، کسی کو قتل کیا ہے، کسی کو مارا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، تو جب تک بندہ معاف نہ کرے اللہ تعالیٰ نے کبھی معاف نہیں کرنا۔ پورے نظام شریعت میں کوئی ایک بھی کوئی ولی، غوث، کتب، ابدال، نبی کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ بندوں کے حقوق اللہ تعالیٰ ویسے معاف فرما دے۔ صرف ایک شہید کے متعلق آتا ہے کہ شہید کو میدان معاشر میں اگر حقوق العباد ہوئے، بندوں کے حقوق ہوئے، تو اللہ تعالیٰ ان حقداروں کو بلا کے کہے گا تمہارا حق میں اپنے خزانہ رحمت سے پورا کرتا ہوں، اس نے میرے لیے اپنی جان پیش کی، تمہارے حق میں ادا کرتا ہوں۔ شہید کے علاوہ پورے نظام شریعت میں کوئی بندہ ایسا نہیں کہ جس کے بندوں کے حقوق العباد اللہ تعالیٰ خود معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے حقوق معاف نہیں کرنے۔ پھر آپ کہیں گے، آپ کے ذہن میں خیال آئے گا کہ حقوق العباد پر پھر کیا ہوگا؟ تو یہ حدیث ہمارے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے کورس میں بھی لگی ہوئی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حدیث کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ تم میں سے غریب کون ہے؟ صحابہ نے کہا جی غریب وہ ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ غریب نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا جی پھر آپ بتائیں غریب کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غریب وہ ہے جو میدان معاشر میں آئے، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا سٹاک لے کر آئے، نماز بھی کافی تعداد میں، روزے بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی، اعمال صالحہ اس کے بہت تھے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں پہنچا، ادھر ایک کثیر جماعت آ گئی حقداروں کی۔ ایک نے کہا یا اللہ اس نے میرے فلاں رشتہ دار کو قتل کیا ہے، ایک کہے گا کہ اس نے مجھے گالی دی ہے، دوسرا کہے گا اس نے میرا مال کھایا ہے،
تو حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا جس کا قتل کیا ہے اس کو اتنی نیکیاں دے دو، جس کو گالی دی ہے اس کو اتنی نیکیاں دے دو، جس کا مال کھایا ہے اس کو اتنی نیکیاں دے دو۔ تو حقداروں کو حق دیتے دیتے اعمال صالحہ میں سے فرشتے کہیں گے یا اللہ اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئیں، اب کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب حقداروں کے گناہ، ان کے جتنا حق اس نے دینا ہے اس کے مطابق گناہ اس کے نام اعمال میں ڈالنا شروع کر۔ تو نیکیاں پہلے حقداروں کو دے دیں، پھر ان حقداروں کے گناہ اس کے نام اعمال میں ڈال دیے گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں نیکیاں دے کر گناہ لے کر فطرحت فی النار، فرشتے اس کو دوزخ میں اٹھا کے پھینک دیں گے۔ حضور نے فرمایا یہ ہے غریب کہ جو اپنی نیکیاں لوگوں کو دے کر گناہ لے کر میدان معاشر میں نیکیاں لے کے آیا تھا، لیکن حقداروں کے حق کتنے تھے کہ حق دیتے دیتے ساری نیکیاں ختم ہو گئیں، گناہ لے کر اس کو اللہ کے حکم سے دوزخ میں ڈال دیا گیا۔ یہ ہے غریب۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اگر مخلوق خدا کے حق ہیں اللہ نے کبھی معاف نہیں کرنے، وہ اعمال صالحہ میں سے حق ادا کیے جائیں گے میدان معاشر میں۔ اگر اعمال صالحہ نہ ہوئے تو حقداروں کے گناہ لے کر اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ پھر دیکھیے کہ بندوں کے ساتھ معاملات کی شریعت میں کتنی اہمیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نیکی کے کسی کام کو حقیر نہ سمجھو، خواہ اپنے مسلمان بھائی سے مسکراتے چہرے سے ملنا کیوں نہ ہو۔ اب دیکھیں کہ ہمیں تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر آپ کسی مسلمان بھائی، کوئی بھی مسلمان ہے آ رہا ہے، آپ اس کو مسکرا کے السلام علیکم کہہ دیتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی چھوٹا نہ سمجھو، یہ بھی ایک نیکی ہے تمہاری جو تمہارے نام اعمال میں لکھ دی جائے گی کہ ایک مسلمان کو اس نے مسکراتے ہوئے چہرے سے ملاقات کی ہے۔ اب پھر حضور تشریف فرما ہے، حضور سے پوچھا گیا کہ نیکی کیا ہے، نیکی کی کیا تعریف ہے؟ حضور نے فرمایا البر حسن الخلق، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہی تو نیکی ہے، اچھا برتاؤ، اچھا اخلاق، اچھا سلوک، حضور نے فرمایا اسی کو تو نیکی کہتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے کامل ایمان کون ہے مومنوں میں سے؟ آپ نے فرمایا اکمل المومنین ایمانا احسنہم خلقا، مومنوں میں سے سب سے زیادہ کامل ایمان وہ ہے کہ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ اخلاق تو آپ سمجھتے ہیں ڈیلنگ، برتاؤ، لوگوں کے ساتھ اس کے جو معاملات ہیں وہ اگر لوگ اس سے خوش ہیں، یعنی جب مسکراتے چہرے سے ملنا نیکی ہے تو لوگوں کے ساتھ معاملات میں اچھا سلوک کرنا کتنی بڑی نیکی ہوگی۔ اور یہ میں نے مسلم شریف کی حدیث پڑھی ہے کہ قیامت کے میدان میں ایک شخص کو لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیری کوئی نیکی ہے؟ اس نے کہا، وہ کہے گا یا اللہ میری کوئی نیکی ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا سوچ کوئی تیری ایک نیکی بھی ہے؟ وہ کہے گا ہاں یا اللہ مجھے یاد آ گیا میری ایک نیکی ہے۔ ایک نیکی کیا ہے؟ کہ میں مالدار آدمی تھا، لوگوں کو قرض دیتا تھا، تو میں اپنے نوکروں سے کہتا تھا کہ قرض جس کا میں نے پیسہ لینا ہے، جس سے میرا جو قرض دار ہے، قرض لینے میں سختی نہ کرو، نرمی کیا کرو، درگزر کیا کرو۔ اللہ فرمائے گا اچھا تو قرض داروں سے درگزر کرتا تھا؟ وہ کہے گا ہاں یا اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ درگزر کرنا بندوں سے یہ تو میری صفت ہے، اگر تو یہ کام کرتا تھا جا ہم نے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ صرف قرض داروں کو قرضہ معاف نہیں کرتا تھا، صرف قرضے میں سختی نہیں کرتا تھا، قرضہ لینے میں کہ چلو کل دے دینا، چلو مہینے کے بعد دے دینا، چلو 2 مہینے کے بعد دے دینا۔ اپنے نوکروں کو کہتا تھا کہ قرض داروں سے نرمی کرو۔ صرف قرض داروں کے ساتھ نرمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی، حالانکہ اس کے نام اعمال میں کوئی نیکی سرے سے تھی ہی نہیں۔ پھر توجہ فرمائیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اچھا مرد کون ہے؟ حضور نے فرمایا کہ گھر میں جو مرد ہے، اچھا ان مردوں میں سے اچھا کون ہے؟ حضور نے فرمایا احسنکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہترین وہ مرد ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے۔ یعنی اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا کہ ہر وقت بیوی کو ڈنڈے مارے، سزا دے، میں ایسا ہوں میں۔ حضور نے فرمایا سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے۔ یہ تو مرد کے متعلق کہا، اور بیوی کے متعلق کہا، حضور نے فرمایا اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ تو اپنے خامند کا سجدہ کر۔ یعنی دونوں کے حقوق کو اسلام نے کیسے پیرلل اور مساوی رکھا کہ مرد وہ اچھا ہے جو گھر والوں سے اچھا ہے، یعنی اپنی بیوی سے اچھا ہے۔ عورت کون سی ہے اچھی ہوتی؟ حضور نے فرمایا اگر سجدہ فرض ہوتا، سجدہ جائز ہوتا غیر اللہ کے لیے میری شریعت میں سجدہ تعظیمی، تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خامند کا سجدہ کرے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص چاہے میرے رزق میں برکت ہو، میری عمر میں برکت ہو تو کیا کرے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، اللہ تعالیٰ رزق میں بھی برکت دے دے گا اور عمر میں بھی خود بخود برکت عطا فرما دے گا۔ پھر توجہ فرمائیے، اسلام اب خدمت خلق، لفظ تو آپ نے سن لیا، خدمت خلق کا کیا مطلب ہے؟ خدمت خلق کا مطلب ہے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا بغیر کسی لالچ صلے بدلے کے، یعنی پیسے کی لالچ نہ ہو، کوئی صلہ میں سے کام لے لوں گا، کسی صلے بدلے پیسے لالچ سے ماورا ہو کر اللہ کی رضا کے لیے اگر مخلوق کی خدمت کرے گا تو اس کو کہتے ہیں خدمت خلق، اللہ کی مخلوق کی خدمت۔ پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو کیا فرمایا؟ فرمایا لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اس وقت تک نیکی کو پا ہی نہیں سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز غریبوں میں مسکینوں میں تقسیم نہ کرو، خرچ نہ کرو۔ پسندیدہ چیز جب تک خرچ نہ کرو گے اس وقت تک تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے۔ پھر جو کسی غریب کو، مسکین کو، یتیم کی مدد کرتا ہے، پیسہ دیتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ اب جو کسی کو دے تو چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا کہ جو غریب کی مدد کرے، جو غریب سے تعاون کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایسے نہیں کہتا کہ جو غریب کی مدد کرے، فرمایا جو کسی کو غریب کو دے وہ یوں سمجھے کہ میں غریب کو نہیں دے رہا، میں اپنے خالق کو قرض دے رہا ہوں جو میدان معاشر میں رب کئی گناہ کر کے بندے کو واپس فرمایا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل اور کرم ہے کہ اللہ فرماتا ہے جو بندوں کی خدمت کرتا ہے یہ نہ سمجھے کہ میں بندے کو دے رہا ہوں، فرمایا بندہ یہ سمجھے میں اپنے رب کو قرض دے رہا ہوں، اور رب قرض ایسے واپس نہیں کرے گا کہ 1000 کے بدلے میں 1000۔ فرمایا میدان معاشر میں اللہ 1000 کے بدلے میں کئی ہزار کر کے بندے کو واپس فرما دے گا۔ پھر توجہ فرمائیے، پھر قرآن کیا کہتا ہے کہ مومن صرف یہ نہیں کہ خرچ کسی مدد کرے، بلکہ اچھے مومن کی صحابہ کی تعریف اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائی؟ فرمایا یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ وہ اپنے نفسوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے خود حاجت مند ہوں۔ یعنی یہ اسلام کا اور زیادہ بلند درجہ ہے کہ خود حاجت مند ہیں، بھائی کو ضرورت ہے، اپنی حاجت کو روک کر دوسرے مسلمان بھائی کو دے دیتے۔ یہ صحابہ کی زندگی میں موجود ہیں ایسی مثالیں، چونکہ قرآن نے کہہ دیا کہ اس سے بھی اگلا درجہ، اعلیٰ درجہ، عرفہ درجہ یہ ہے۔ ایک تو ہے نا کہ کسی غریب کی مدد کرنا، اس سے اگلا درجہ کیا ہے کہ خود ضرورت مند ہے اور کسی مسلمان بھائی کو ضرورت ہے، اپنی ضرورت کو روک کر دوسرے مسلمان بھائی کو دے دے۔ اور یہ تاریخ میں ہے نا کہ ایک جنگ میں گئے زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے، غالباً جنگ احد ہے، ایسے زخمیوں کی لائن تھی، پہلے نے کہا العطش، ہائے پیاس، ایک صحابی گیا اس کو پانی پلانے، جب اس کے قریب پہنچا تو دوسرے کی آواز آئی العطش، پیاس، اس نے کہا مجھے چھوڑو میرے بھائی کو پلاؤ۔ جب دوسرے کے پاس پہنچا تو تیسرے کی آواز آئی العطش، ہائے پیاس، اس نے کہا مجھے چھوڑو اس تیسرے کو پلاؤ۔ جب تیسرے کے پاس پہنچا تو چوتھے کی آواز آئی العطش، ہائے پیاس، اس نے کہا مجھے چھوڑو اس چوتھے کو پلاؤ۔ چوتھے کے پاس پہنچا تو پانچویں کی آواز آئی العطش، پیاس، اس نے کہا اس میرے بھائی کو پلاؤ، مجھے چھوڑو۔ جب پانچویں کے پاس پہنچا تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی، واپس آیا تو چوتھا بھی وصال کر چکا تھا، تیسرا بھی، دوسرا بھی، پہلا بھی۔ ہر ایک آخری لمحوں میں جب جان نکلنے والی ہے، پیاس کی شدت ہے، بندہ خود اپنے لیے پیاس اپنے پانی چاہتا ہے، لیکن اپنی ضرورت کو روک کر صحابہ کی زندگی کا سبق کیا ہے؟ میرے مسلمان بھائی کو پلا، اس نے کہا اگلے کو پلا، اس نے کہا اگلے کو پلا، میں مرتا ہوں تو مروں، میرا مسلمان بھائی بچ جائے تو بڑی بات ہے۔ اب ہمیں اس آئینے میں خود کو دیکھنا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ زخمیوں کو پانی پلا دیا جائے، لوگ ان کی جیبوں سے بٹوے تلاش کر رہے ہوتے ہیں یا ان کی جیبوں سے موبائل چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے۔ اسلام کیا تعلیم دیتا ہے؟ مر جانے کا مقام ہے موجودہ مسلمانوں کے لیے کہ ہمیں اتنی شرم محسوس ہوتی ہے، عشاء کے بعد، شام کے بعد مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، میرا جی جوتا چرا لیا گیا۔ رمضان کا مہینہ، رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ، جب ایک نفل فرض کے برابر، فرض 70 یا 70,000 فرض کے برابر، اور کیا چپل کی حیثیت ہے، 200-250 کی چپل، کسی شخص کو بھی کہہ دیا جائے کہ میں غریب ہوں مجھے چپل خرید کے دے دے، ضرور خرید کے دے دے گا۔ تو ہمیں بھی اس قوم کا کیا کہتے ہیں کہ اخلاق کا تو کباڑہ ہو چکا ہے،
گلاس اگر کولر کے ساتھ لگائے جائیں ہم گلاس چرا رہے ہیں، کبھی جوتے چرا رہے ہیں. اور صحابہ کا حال کیا ہے کہ آخری لمحوں میں بھی اپنی جان پر اپنے مسلمان بھائی کو ترجیح دے رہے ہیں. تو یہ اسلام کی تعلیم یہ ہے. یہ جو ہم جس پر عمل کر رہے ہیں یہ اسلام کی تعلیم نہیں، یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں. پھر توجہ فرمائیے کہ اسلام کیا کہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، کہ اچھا مومن وہ ہے جو اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتا ہے، مسکین کو کھلاتا ہے، یتیم کو کھلاتا ہے اور قیدی کو کھلاتا ہے. اب آئیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، یہ تو قرآن تھا، فرامین کیا ہیں. حضور نے فرمایا مجھے رمضان کے روزے رکھنے اور مسجد حرام میں اعتکاف بیٹھنے سے زیادہ محبوب ہے کہ میں کسی ضرورت مند بندے کی مدد کر دوں. حضور کا جملہ سنیں. حضور نے فرمایا مجھے رمضان کے روزے، رمضان کا روزہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اگر کوئی جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دے، ساری زندگی روزہ رکھے، تو رمضان کے روزے ایک روزے کے ثواب کے برابر نہیں ہو سکتے. یہ رمضان کے روزے کی فضیلت ہے. اور مسجد حرام جہاں کی ایک نماز یہاں کی 1,00,000 نماز کے برابر ہے. حضور فرماتے ہیں رمضان کے روزے اور مسجد حرام میں اعتکاف بیٹھنے سے مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ کسی ضرورت مند آدمی کی میں مدد فرما دوں. پہلی حدیث. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان سے کسی تنگی و تکلیف کو دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تنگی اور تکلیف کو دور فرما دے گا. یعنی آج اگر آپ کسی مسلمان کی تنگی کو، تکلیف کو، پریشانی کو دور کرتے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ کیا ہوا. حضور نے فرمایا اس کے صدقے میں میدان معاشر میں جب کوئی پرسان حال نہ ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کی تکلیف اور تنگی کو اس وجہ سے دور فرما دے گا کہ دنیا میں آپ نے ایک مسلمان بھائی کی تنگی کو دور فرمایا. پھر توجہ فرمائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیوہ اور مسکین کی مدد کرنے والا یوں ہے جیسے راہ حق میں جہاد کرنے والا. ایک آدمی تلوار لے کر اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، اس کے شہید ہونے کا بھی خطرہ ہے اور زخمی ہونے کا بھی اسے ڈر تو ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہاں جہاد کرنا، کہاں بیوہ اور یتیم کی مدد کرنا. فرمایا بیوہ اور یتیم کی مدد کرنے والا یوں سمجھے کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہوں. پھر حضور تشریف فرما ہے، آپ نے فرمایا پہلی امتوں میں ایک شخص تھا، اس نے لوگوں کے رستے سے کانٹے والی شاخ ہٹائی، ٹینی ہٹا دی، اللہ تعالیٰ نے اس وجہ پر اس کی بخشش فرما دی. یعنی اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے کہ بندوں کو تکلیف دینے والی چیز اگر رستے سے ہٹا لے. اب خود سوچیں نا، اگر بندوں کو سکون دے کہ اپنا کانٹوں والی ٹینی ہٹا دے اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، اور اگر بندوں کو تکلیف دے تو اللہ تعالیٰ اس پر عذاب کتنا دے گا. ہمیں خود سوچنا چاہیے اللہ تعالیٰ اس مخلوق کا کتنا خیال رکھتا ہے، لحاظ رکھتا ہے. حضور نے فرمایا جب صبح ہوتی ہے بندے کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے. جوڑ آپ سمجھتے ہیں اب یہ جوڑ ہے، 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 یہ جوڑ، اس طرح انسان کے جسم میں بے شمار جوڑ ہے. حضور نے فرمایا ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے. اب صحابہ کرام نے کہا جی اتنے صدقے کون دے؟ حضور نے فرمایا یہ بڑے آسان صدقے ہیں. انہوں نے عرض کی کیسے؟ آپ نے فرمایا جو دو آدمیوں کے درمیان عدل سے فیصلہ کرے یہ بھی صدقہ ہے ایک. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی آدمی کو سواری پر سوار ہونے میں مدد دے یہ بھی صدقہ ہے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی نماز کے لیے قدم اٹھاتا ہے مسجد کی طرف یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے. حضور نے فرمایا رستے سے کانٹے والی ٹہنی ہٹا دے یہ بھی صدقہ ہے. کسی مسلمان کے لوٹے میں پانی ڈال دے یہ بھی صدقہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی نابینا کو رستہ دکھا دے یہ بھی صدقہ ہے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کیسی ہے؟ حیران کن بات ہے. اللہ کے محبوب ہیں، سیاح لامکاں ہیں، امام الانبیاء ہیں، ساری مخلوق میں افضل ہیں، لیکن آپ کی سیرت کیا ہے کہ حضرت خبیب حضور کے صحابی ہیں، ان کے گھر میں کوئی بکریوں کا دودھ دونے والا نہیں تھا. حضور خود آتے ان کے گھر میں بکریوں کا دودھ دو کر اپنے غلام کے گھر والوں کو دے کر حضور خود تشریف لاتے تھے. رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، امام الانبیاء، سب انبیاء سے افضل و اعلیٰ، جنت بھی افضل و اعلیٰ، دنیا میں مقام بھی افضل و اعلیٰ، لیکن غلاموں کے گھروں میں دودھ دونا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حد تک نہیں سمجھتے تھے، بلکہ خدمت خلق کر کے ہمارے لیے سبق دے رہے ہیں کہ تمہیں بھی میری امت کے ساتھ ایسے ہی سلوک کرنا چاہیے. پھر توجہ فرمائیے، اور بڑی حیران کن بات ہے کہ مدینہ میں ہوتی تھی لونڈیاں،
عورتیں جو دوسروں کی خریدی ہوتی تھیں ان کو کہتے ہیں لونڈیاں. مالک کرتے تھے ظلم، بے جہاں بوجھ ڈالتے، یہ جا کے چکی سے دانے پسوا کے لے آؤ، وہ اٹھا نہیں سکتی تھیں، یا پیسے رستے میں گم ہو جاتے انہیں کو سزا دیتے تھے. جس کوئی مشکل درپیش آتی وہ آمنہ کے لال کے قدموں میں آ جاتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم لونڈیوں کی مشکل میں ان کی مدد فرما کے ہمارے لیے سبق دے رہے ہوتے تھے کہ میں امام الانبیاء ہو کر لونڈیوں کا بوجھ اٹھا رہا ہوں. اگر کسی کے پیسے گم ہو جاتے ہیں تو پیسے دے رہا ہوں. اس لیے نہیں کہ کوئی بڑا آدمی ہے غریب ہے وہ بالکل غریب، بڑی نہیں ہے، غریب ہیں، مسکین ہیں، لونڈیاں ہیں، غلام ہیں، لیکن ان کی بھی حضور مدد فرما رہے ہیں تاکہ امت کو پتہ چلے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت میں کتنا ثواب ہے، کتنی برکت ہے. اور دشمنوں کے ساتھ حضور کا کیا سلوک ہے. مکہ شریف میں پڑ گیا قحط. حضور مدینہ میں ابو سفیان کو انہوں نے بھیجا کہ جاؤ تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرو. اب دیکھیں نا کہ کافروں کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، ہم نہیں مانتے ضد میں لیکن ہیں تو اللہ کے سچے نبی، اگر یہ ہاتھ اٹھا دیں اللہ ان کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. یہ کافروں کا عقیدہ تھا. تبھی تو ابو سفیان آ گیا، اس نے کہا جی دعا کریں. حضرت ابوبکر عمر نے عرض کی حضور یہ ہمارا دشمن ہے، اجازت دیں ہم اس کا سر قلم کر دیں. حضور نے فرمایا نہیں، ہمارے در پہ آ گیا ہے، اسے خالی اور مایوس نہیں لوٹانا. حضور نے فوراً دعا فرما دی. اور جب دشمن واپس جانے لگا فرمایا صحابہ اسے کھجور کا ٹوکرا بھی دے دو، کیا سمجھے گا میں محمد عربی کی بارگاہ میں آیا ہوں. اللہ اللہ میرے آقا دا حوصلہ گالیاں سن کے بھی مسکراؤندا رہا اور دے اخلاق تو جاما قربان میں ویریاں لئی وی چدراں بچھاؤندا رہا. ایک اور عورت کا واقعہ مشہور ہے نا کہ بوڑھی عورت جا رہی تھی گٹھڑی اٹھا کے، اس سے اٹھائی نہیں جاتی تھی تو وہ راستے میں کھڑی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اٹھا کے دیتا ہوں. حضور اٹھا کے اس کی منزل مقصود پر پہنچایا تو اس نے پوچھا تو کون ہے؟ حضور سے پوچھا. آپ نے فرمایا میرا نام محمد ہے. اس نے وہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا. اس نے کہا میں تو آپ کے ڈر سے جا رہی تھی کہ میں اپنا ایمان بچاؤں، اگر یہ آپ کا اخلاق ہے تو میں آپ کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں. دشمن بھی اس بات پر کلمہ پڑھ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنی عاجزی ہے، کتنی انکساری ہے، کتنی خدمت خلق ہے. پھر صحابہ کی زندگی میں ایک دو باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا. صحابہ کی زندگی کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق خلافت سے پہلے پڑوسیوں کی بکریوں کا دودھ دو کر دیتے تھے ان کے گھر میں جن کے مرد نہیں تھے. تو جب خلیفہ بنے ایک لڑکی نے کہا اب ہماری بکریوں کا دودھ کون دوئے گا؟ آپ نے فرمایا میں خلیفہ بن گیا ہوں تو کیا ہوا، جیسے پہلے دودھ دو کے دیتا تھا اب بھی خود میں دودھ دو کر دیا کروں گا. خلیفۃ المسلمین ہے، پڑوسیوں کی بکریوں کا دودھ دے کر دے رہے ہیں. اور عمر فاروق اپنی خلافت کے دور میں مدینہ شریف کا گشت رات کو کرتے تھے بھیس بدل کے. ایک رات اپنا گشت کر رہے ہیں، ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے. آپ اندر چلے گئے، اندر ایک عورت بیٹھی ہے، اس نے ہنڈیا پہ کچھ چیز چڑھائی ہوئی ہے، آگ پہ ہنڈیا چڑھائی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا کیا پک رہا ہے؟ اس نے کہا عمر کا سر پک رہا ہے. آپ نے فرمایا کیا ہے بتاؤ؟ اس نے کہا بچے بھوکے ہیں، یہ صرف پانی ابال کے ان کو مطمئن کر رہی ہوں، آخر تھک ہار کے سو جائیں گے. عمر فاروق فوراً دوڑے، آٹے کی بوری اپنی پیٹھ پر اٹھائی. غلام نے کہا کہ مجھے دیں. آپ نے فرمایا قیامت والے دن بھی میرا بوجھ تو اٹھائے گا. اس بڑھیا کے پاس پہنچے، اس کے ساتھ مل کے کھانا پکایا، بچوں کو کھلایا. جب تک بچے سوئے نہیں 36 لاکھ مربع میل کا مالک غلام مصطفیٰ اس وقت تک گھر گیا نہیں. یہ سیرت ہے صحابہ کرام کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اللہ کی مخلوق کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے.